ہمارا وجود ہی باقی نہیں ہوگا تو ایمان سے بولو ہماری قبروں پہ کھڑا ہو کر فاتحہ کون پڑھے گا؟ اللہ اللہ اللہ۔ اس لیے صرف چادر گاگر اور لنگر کے نام پر لاکھوں خرچ کرنے والوں ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ۔ مت چڑھا کریم نواز کی تربت میں 10,000 کی چادر، میرے خواجہ تیری چادر کے محتاج نہیں ہے، نہیں ہے میرے خواجہ تیری چادر کے محتاج۔ ہو سکے تو محبت سے 10 روپے کا پھول پیش کر دو اور اسی پیسے کو بچا کر اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے آنے والی اولادوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کر دو، ایک ایسی درسگاہ بنا دو جہاں ہم اپنے بچوں کو بیٹھا کر دین کی بھی تعلیم دے سکے، اسے دنیا کی بھی تعلیم دے سکے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، ہائے ہائے۔ لیکن حضرت قاری مبارک صاحب ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ارے دروف صاحب آج ہمارے یہاں کروڑوں کے خانقاہ مل جاتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے ہمارے پاس اپنا کوئی اچھا اسکول نہیں ملتا، کوئی اچھی درسگاہ نہیں ملتی ہے۔ 19% ہے ہم جھارکھنڈ میں، 19%۔ کر لو پورے جھارکھنڈ کا سروے، کتنے کالجز ہیں ہمارے پاس اپنے، کتنی یونیورسٹیاں ہیں ہمارے پاس اپنی۔ اللہ، آج جو میری قوم کی بیٹیاں ارتداد کی شکار ہو رہی ہیں، بھاگ رہی غیروں کے ساتھ، ابھی بہت دور نہیں آپ کے کوڈرما کا حادثہ ہے جسے آپ سب نے سنا ہے۔ آج جو میری قوم کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں اس کی صرف 2 ریزن ہے، صرف 2۔ پہلا ریزن تو یہ کہ ہمارے پاس اپنا کوئی کالج اور اپنا کوئی اسکول نہیں ہے۔ دوسرا ریزن یہ کہ ہم نے نکاح کو بہت مہنگا بنا دیا ہے۔ خدا کی قسم اس وقت کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے جب فیس بک اور واٹس ایپ پہ ایسی خبریں پڑھتا ہوں کہ زینب نام کی بیٹی کسی ارجن کے ساتھ بھاگ گئی، فاطمہ نام کی بیٹی کسی مہر کے ساتھ چلی گئی۔ اس وقت سوچتا ہوں کاش ہمارے پاس بھی کوئی سا پلیٹ فارم ہوتا، ہمارے پاس بھی کوئی سی درسگاہ ہوتی جہاں ہم اپنی قوم کی بیٹیوں کو بیٹھا کر زینب نام رکھنے سے پہلے اگر ہم نے زینب کی زندگی کی تاریخ پڑھا دی ہوتی، فاطمہ نام رکھنے سے پہلے اگر ہم نے فاطمہ کی زندگی کی کہانی سنا دیجئے ہوتے، خدا کی قسم یہ میری قوم کی بیٹیاں اپنی جان دینا تو پسند کر سکتی تھی، اپنے ایمان کا سودا کرنا پسند نہیں کر سکتی تھی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علامہ شہادت حسین صاحب قبلہ زندہ باد۔ ارے واہ 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 واہ۔ آج ہم اپنے بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھتے ہیں، جی جی جی، لیکن فاطمہ کی زندگی کی کبھی ہم تاریخ نہیں پڑھا۔ اللہ اللہ اللہ۔ نام ہم اپنی بیٹیوں کا زینب رکھتے ہیں، لیکن زینب کی زندگی کی کبھی ہم کہانی نہیں سناتی۔ سنیے صرف 1 منٹ میں، اگر بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہو، مسٹر بھائی 1 منٹ کی میری گفتگو سن لو۔ اگر بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہو تب بھی سننا، بہن کے بھائی بیٹھے ہو تب بھی سننا۔ توجہ چاہو، صحن ہے مسجد نبوی کا، صوفی صاحب، صحن ہے مسجد نبوی کا، اور مسجد نبوی کے اس صحن میں بیٹھ کر 6 سال کی ایک بچی قرآن کی تلاوت فرماتی، بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تلاوت فرماتے فرماتے تھوڑا سا دوپٹہ سر سے سرک گیا۔ اللہ اکبر، میری ماں بہن تم بھی سننا، جیسے ہی اس 6 سال کی بچی کے سر سے تھوڑا سا دوپٹہ سرکا ہے، سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، ساجدہ حضرت فاطمہ زہرا تشریف لے آئی۔
زور سے بولا سبحان اللہ تشریف لانے کے بعد جو تھوڑا سا دوپٹہ سر سے سرتا تھا سیدہ فاطمہ نے سر پہ ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد بول پڑی اے بیٹی زینب خبردار اپنے سر سے دوپٹہ سرکنے نہ دینا ورنہ تیرے نانا مصطفیٰ تجھ سے ناراض ہو جائیں گے اللہ پوچھو علماء کا نورانی قافلہ من چکے جلوہ فروزی عمر کتنی ہے بچے کی کتنی عمر ہے 6 سال 6 سال کی عمر میں پردہ فرض نہیں ہے 6 سال کی عمر میں پردہ فرض نہیں ہے لیکن تربیت کا اثر دے تربیت کا اثر آج جوان بہن جن سے وہ ٹی شرٹ پہن کے گھر سے نکلتی ہے بھائی تماشا بن کے دیکھتے رہتا ہمت نہیں پوچھ لے بہن تو کہاں جانے آج جو میری قوم کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی بے پردگی کا لبادہ اوڑھ کے بیٹی گھر سے نکلتی ہمت نہیں باپ کو پوچھ لے بیٹی تو کہاں جا رہی یاد رکھنا اولادوں کا پہلا مدرسہ اور پہلا اسکول ماں کی گود ہوتی ہے جس طرح آپ اپنی اولادوں کی تربیت دو گے آگے چل کر تیری اولادیں ویسی ہی ہوگی 6 سال کی عمر ہے سیدہ زینب کا سیدہ فاطمہ نے سر پہ دوپٹہ ڈال کے فرمایا بیٹی خبردار اپنے سر سے دوپٹہ سرکنے نہ دینا ورنہ تیرے نانا تجھ سے روٹ جائیں گے اتنا سننا تھا سیدہ زینب بلک بلک کے رونے لگی سیدہ زینب ٹوٹ ٹوٹ کے رونے لگی اتنا روئی سیدہ زینب اتنا روئی سیدہ زینب پھر سیدہ فاطمہ کو آنا پڑا اور آنے کے بعد بول پڑی اے بیٹی زینب اس طرح سے آنسو کیوں بہاتی ہو اس طرح سے سسلیاں لے لے کے کیوں روتی ہو تب تک سیدہ زینب نے کہا تمی کہیں میرے نانا مصطفیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے اے امی فاطمہ آج میں آپ کو گواہ بنا کر آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی بیٹی زینب اپنی گردن تو دے سکتی ہے اپنے سر سے کبھی دوپٹہ سرکنے نہیں دے سکتی ہے سبحان اللہ سنیے اولادوں کو اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت دو اچھی تربیت دو وقت کی قلت دامنگیر ہے رات کے 3:15 بج چکے نائب منظر صاحبان کو ٹرین پہ پکڑنے مدھوپور سے آپ نے اپنا حق ادا کر دیا انشاءاللہ پھر کبھی زندگی نے وفا کیا تو ضرور آپ کے بیچ میری تقریر انشاءاللہ تعالی ہوگی حالات اور وقت اجازت نہیں دیتا انشاءاللہ بس دعا کرو اپنے رب کی بارگاہ میں کہ ہم جب تک جیے غلام رسول بن کر بول دو آمین بول دو آمین 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 دم توڑے تو غلام رسول بن کر آمین قبروں میں لیٹایا جاؤں تو غلام رسول بن کر میدان قیامت میں اٹھایا جاؤں تو غلام رسول بن کر ہم روز کہتے ہیں کہ ہم ان کا غلام ہیں کبھی تو رحم آئے گا کبھی تو انہیں ترس آئے گا کبھی تو انہیں خیال آئے گا ہم روز کہتے ہیں ہم ان کا غلام ہے جس دن مدینے والے نے کہہ دیا کہ یہ میرا غلام ہے اسی دن ہمیں نجات کا پروانہ مل جائے گا زندگی صحبت یار باقی خدا حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ